ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 5 صفات کو بیان کیا۔ اب ان 2 آیات میں اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار یعنی غیر مومنین کا ذکر فرمایا ہے، اور غیر مومنین کفار کی 2 قسمیں ہیں، ایک منافق اور دوسرے کافر۔ یہ جو 2 آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کو اختیار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، اپنی مرضی سے کفر کیا۔ کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا۔ رات کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ رات ہر چیز کو چھپا دیتی ہے، اسی طرح جو کسان ہوتا ہے اس کو بھی عربی میں کافر کیا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی بیج کو زمین کے اندر چھپاتا ہے۔ تو کفر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے چھپانا، اور یہاں کفر کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات عطا فرمائے ہیں یا دین اسلام کی جو باتیں ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ان سے بند کر لیتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کے ارد گرد جو یہود تھے وہ ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے جو مصداق ہیں وہ مقتولین بدر ہیں، وہ کفار جو بدر کے اندر قتل ہوئے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اس سے مراد وہ کفار ہیں جن کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ تو اگر وہ کفار مراد ہوں جو بدر میں قتل ہوئے تو اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے کفر کی تصدیق کی کہ یہ کفر پر ہی رہیں گے، اللہ رب العزت نے جن کے کفر کے بارے میں بتایا کہ یہ ہمیشہ کافر رہیں گے، وہ کافر ہی مرے، کفر ہی کی حالت میں قتل ہوئے۔ اور اس آیت کے اندر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے۔ تو جب ان کے لیے برابر ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دین اسلام کی دعوت کیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ ان کے لیے برابر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برابر نہیں تھا، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ رسالت کا اجر ضرور ملے گا۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ معاملہ تو ان کے لیے برابر تھا، لیکن اگر ان کو دین اسلام کی دعوت نہ دی جاتی تو وہ بروز قیامت ہیلے بانے تراشتے کہ ہمیں کسی نے دعوت ہی نہیں دی، ہمارے پاس کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی حکمت اور منشا یہ تھا کہ ان لوگوں کی طرف بھی دعوت اسلام پہنچے تاکہ
ان کا کوئی ہیلا حجت اور بانا قیامت کے روز نہ رہے، بلکہ قیامت کے دن ان کے اوپر حجت قائم ہو۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو اس سے سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے تو پھر ان سے ایمان کا تقاضا کس چیز کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابتداءً ہی ان کے دلوں پر مہر نہیں لگائی، بلکہ انہوں نے کفر کیا بار بار، دین اسلام کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العزت کے احکامات کا انہوں نے بار بار انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ اس طرح ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ مومن جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اس کا داغ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ داغ بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بار بار تو گناہ کرنے کی وجہ سے، بار بار جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے بار بار جب کفر کیا تو ان کا دل مکمل سیاہ ہو گیا، پھر ان کے دل اس قابل ہی نہ رہے کہ دین اسلام کو سمجھ سکیں، ان کے کان اس قابل ہی نہ رہے کہ دین اسلام کو سن سکیں، اور نہ ان کی آنکھیں اس قابل رہیں کہ وہ دین اسلام کی کسی حقانیت کو دیکھ سکیں۔